نہیں میں ذرا ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ججز کا معاملہ ہے یہ تمام وہ ججز ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خط لکھا ہوا ہے اعلیٰ عدلیہ کو, سپریم جوڈیشل کونسل کو. جیسے یہ طاہر محمود جہانگیری صاحب ہیں, ان کے گھر سے بھی خفیہ کیمرے ملے تھے. کیا ان خفیہ کیمروں کی ابھی تک کوئی حکومت نے تحقیق کی ہے, یہ بتا دیں. اور دیگر ججز بابر ستار, محسن اختر کیانی, ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہیں. یہ سب اسپیسیفک کچھ ججز ہیں, باقی بالکل کلیئر ہیں. تو آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی تحقیق کی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے گھر میں کیمرے کس نے لگائے, اور بابر ستار صاحب کے گھر کا ڈیٹا کس نے لیک کیا, ان کی فیملی کا, محسن اختر کیانی صاحب کے کیا معاملات ہیں؟ کوئی ودن ادارہ کچھ کیا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ جی دیکھیں, جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں, لیکن ایک ججز کے بارے میں جب انہوں نے اس طرح کی بات چیت کی تھی کہ ججز نے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جی پریشر میں آ کے اور ہمیں جو ہے نا, تو سوال یہ تھا کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں اور آپ اگر پریشر میں آ رہے ہیں اور آپ انفلوئنس میں آ کے اگر ڈیسیجنز دیں گے تو پھر لوگ کیسے آپ سے جسٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ججز کا جو ہے نا وہ اس طرح کسی پریشر میں آنا کسی طرح کی وہ کچھ سینسیبل بات ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ کیوں سر گوشت پوش کا انسان صرف سیاستدان ہے؟ شاہ زیب صاحب اگر انہوں نے غلط کیا تو آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی لائیو کارروائی دکھانے پوری قوم کو. انہوں نے تو لیٹر لے کے جوڈیشل کمیشن بنائے. دیکھیں انسانیت کا بھی یہ تقاضا ہے اور گفتگو کا بھی تقاضا ہے کہ جب ایک آدمی دیکھیں آپ نے جب سر میں نے تو معصومانہ سوال کیا ہے جناب, ہماری کیا ہمت ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کوئی سوال کریں گے, ہمیں پتہ ہے آپ دھمکی دے رہے ہیں, آپ گالی دیں گے, آپ جیل میں ڈال دیں گے, آپ ہماری ڈگری کینسل کروا دیں گے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتا یہ نہیں کر سکتے, یہی تو فرق ہے. آپ کو پتا یہ نہیں کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ نہیں کرتے یہ کام, مجھے معلوم ہے. آپ کون؟ یہ جعلی حکومت نہیں کرتی, غلط بات کر رہے ہیں آپ. اس وقت فراڈ اور جعلی نظام ایک مارشلہ سے بھی بدترین حالات ہیں. جو یہاں پہ حق اور سچ کی بات کرے گا وہ جیل میں ڈالا جائے گا, جو حق اور سچ کی بات کرے گا وہ دہشت گرد ہوگا, جو حق اور سچ کی بات کرے گا اس کا لائسنس کینسل ہوگا, اس کی ڈگری جعلی ہوگی. یہاں پر تو جنگل کا نظام ہے. شوکت بھائی میں نے آپ کی ڈگری بھی لے آنی ہے سامنے, وزیر اعظم جعلی ہے, جب صدر جعلی ہے, جب سینیٹر جعلی ہے. صاحب ایک منٹ, مجھے صرف اگر آپ رائٹ آف رسپونڈ دیتے بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے وہ جنگل کا قانون ہے, تو کاش ان کے جو ہے نا ضمیر جاگتا اس وقت جب اسد تور کے گھر میں اسی شخص نے بندے بھجوائے جس کو آپ ایسڈ کہتے ہیں, آپ اس وقت کر دیتے نا, آپ تب کر لیتے. اب سار عالم صاحب کے ساتھ کیا کیا آپ نے, آپ شوکت علی صدیقی کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ اس وقت آپ کا ضمیر کہاں تھا؟ اس وقت جنگل کا قانون نہیں تھا, اس وقت آپ کو جو ہے نا کوئی فکر نہیں تھی کہ جی یہ کس طرف جا رہے ہیں. آپ کی ہماری کیا, ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ہماری حکومت ہے, ہم تو وہ دیکھیں اس کی ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے, ان کا جو ہے وہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور ان کا کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, سر آپ کے سامنے ہے. آقا صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں. آقا صاحب آپ کو بھی پتا یہ کون کس کا ایسٹ ہے, آپ صرف یہ بتا دیں, آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ جی میں آپ کو یہی بتا رہا تھا. دیکھیں پہلے تو یہ کہ انسانی ایک گفتگو کا تقاضا ہے کہ جی جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو اس کو بات کرنے دے اور اپنی باری پہ بات کریں اور برداشت کر کے اگلے کی بات سنیں. تکلیف میں ہے نا, وہ چھوڑ دے پڑا, وہ تکلیف ہے, جو بندہ تکلیف میں وہ بات کر سکتا ہے نا بیچ میں, اس لیے میں بھی تھوڑا سا ان کو موقع دے دیتا ہوں. اب شوکت بھائی آپ نہیں بولیے گا پلیز سر. جی تو آپ نے کہا جی پہلے تو, اور یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, کسی سب سے پہلے دیکھا جائے کہ آیا اس طرح کا کوئی ایشو ہے, ان کے جب پہلے ان کی طرف سے جواب کا انتظار کیا جائے, اینڈ جو ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیں کہ وہ جائیں دیکھیں تحقیقات کریں. اپنے ٹرولرز کو منع کریں, کیمروں کی بات کی آپ نے, جی اپنے نون لیگ کے ٹرولرز کو منع کریں گے, ان کے سوشل میڈیا کو منع کریں گے, نون لیگ کے ان لوگوں کو بھی منع کریں گے کہ ابھی ذرا تم لوگ بھی ذرا صبر کر لو, پہلے ایک بندے کا موقف تو آنے دو. جی بالکل ایسا ہونا چاہیے, اور ہم اس چیز کو میں اس کو ان پرنسپل سپورٹ کرتا ہوں کہ جب تک ایک چیز کی تحقیقات ہوئی نہیں ہے, کوئی آپ کے فائنل ڈیسیجن ہے نہیں, کوئی کنکلوژن نہیں ہے, آپ کیسے کسی انسان کی عزت نفس مجروح کر سکتے ہیں اور اس کو آپ میڈیا پہ اس کی عزت اچھالیں؟ یہ ہمارا کردار نہیں رہا ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کا کردار تھا کہ وہ جب بھی کوئی بات کوئی ہوائی اسٹرے بات بھی ہوتی تھی تو وہ اس کو اٹھا کے جو ہے نا پامفلٹ کی طرح چپکا دیتے. آقا صاحب اس سے پہلے کہ میں رضا بھائی کے پاس بڑھوں, مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں تو ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. ہمارے پاس یہ خبریں بھی ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کوئی اجازت دی گئی ہے کہ اس کمیٹی سے بات کی جائے, ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. آج سینٹ کے چیئرمین ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو مذاکرات لیڈ کرنے چاہیے اور یہ وقت آ چکا ہے. تو یہ محض ایک سیاسی بیان ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ہیلوجت ہو رہی ہے آپ کے لوگوں کی طرف سے؟
جی آغا صاحب میرا آپ سے سوال تھا. جی دوبارہ پتہ ہے کیونکہ آواز یہاں پہ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مذاکرات لیڈ کرے, کپتان ہے وہ, انہیں پی ٹی آئی سے بات کرنی چاہیے. آپ بالکل صحیح کریں. جی دیکھیں ہم تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ مذاکرات ہونی چاہیے, مذاکرات کی دعوت دی انہیں. شام کو ان کے گھر پہنچا دیتے نا پولیس, یہی تو مسئلہ ہے. شام کو آپ خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. جی اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ مذاکرات کریں, بات کریں, اور دیکھیں دنیا میں ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ یا سلوشن وہ ہمیشہ سے ڈائیلاگ سے ہوتا ہے. بڑی بڑی جنگیں بھی ہمیشہ ڈائیلاگ سے ہی حل ہوئی ہیں. اور ان کی طرف سے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یہ کبھی کہتے ہیں 3 رکنی کمیٹی بناتے ہیں ڈائیلاگ کے لیے, پھر کہتے ہیں جی ڈائیلاگ نہیں ہوگی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچکزئی صاحب جو ہیں نا ان کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہے جا کے بات کریں. اچکزئی صاحب کے ساتھ کوئی بات کرنے جاتا ہے, کہتے ہیں جی ہم تو حکومت سے بات نہیں کریں گے. تو یہ اپنا اسٹینس واضح کریں, یہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ آیا اسٹیبلشمنٹ سے. اب ان کے پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے چیخ چیخ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سبق سیکھ لیا, کہ جی ہم تو غلطی ہو گئی ہم سے اس وقت, ہم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہم سوار ہو کے سبق سیکھ لیا. لیکن پھر بھی ان سے دوبارہ سے اب نیگوشیٹ کرنا, اب اگر انہی کو نیگوشیشن میں جانا چاہتے ہیں, انہی سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب یہ میرا سوال ہے ان سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کون پالیٹکس میں گھسیٹ رہا ہے؟ ان کو گھسیٹنے کی ضرورت ہے ویسے ان حالات میں؟ یہی تو سوال ہے میرا. آپ کیوں نہیں, جب ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ آئیں پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, بات آگے بڑھائیں, ماحول بنایا جاتا ہے. میں دوبارہ